چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ پنجاب کے ضلع جہلم کی لوکل گورنمنٹ نے دینا شہر میں ایک چوک سے شیشا سوری کا مجسمہ اکاڑ دیا اور اس کی جگہ اسی زمانے کے ایک مقامی سردار رائے سارا خان گکڑ کا مجسمہ لگا دیا۔ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ سارا خان مغل بادشاہ ہمایون اور افغان بادشاہ شیشا سوری کا ہم اثر تھا اور وہ جہلم کی ایک مقامی پنجابی برادری گکڑ کا سردار تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مغلوں کے ساتھ ایفیلیٹ کر لیا تھا۔ جب شیشا سوری کی فوج مغلوں کو بگاتے ہوئے پوٹوار پہنچی تو سارا خان نے شیشا سوری کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اور مزاحمت کی، لیکن اس نے افغان فوجوں کے ہاتھوں کافی نقصان اٹھایا اور آخرکار اس نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم شیشا سوری یا پھر اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کو بری طریقے سے مار ڈالا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جہلم کے تمام باشندوں نے شیشا سوری کے خلاف لڑائی نہیں کی۔ مثلا اس علاقے میں گکڑوں کے حریف یا دشمن جنجوا راجپوت تھے۔ اکبرنامہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنجوا قوم نے شیشا سوری کو سپورٹ کیا اور بدلے میں گکڑوں کی زمینیں حاصل کی۔ اس وجہ سے مغل بادشاہ ہمایون نے جنجوا قوم پر حملہ کیا اور ان سے زمینیں چھین کر گکڑوں کو واپس کر دی۔ دینا کا شہر شیشا سوری کے بنائے ہوئے روہتاس قلعے سے صرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ شیشا سوری کی بنائی ہوئی شاہی سڑک موجودہ دینا شہر سے گزرتی تھی۔ اس وجہ سے شیشا سوری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ مجسمہ دینا شہر کے ایک چوک میں لگایا گیا تھا۔ اس معاملے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جہلم کے مقامی لوگ شیشا سوری کو ہیرو ماننے کے پابند نہیں ہیں اور ان کو پورا حق ہے کہ وہ سارا خان گکڑ کو اپنا ہیرو کنسیڈر کریں اور اس کا مجسمہ چوک پر لگائیں۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس حرکت کے پیچھے پنجابی قوم پرستی کی وہ لہر ہے جو کہ موسٹلی پشتونوں کے خلاف نفرت اور اشتعال پھیلانے پر مشتمل ہے۔ جس طرح پشتون قوم پرستوں کے لیے بگ بیڈ پنجاب ہے، اسی طرح پنجابی قوم پرستوں نے بگ بیڈ پختونخوا اور افغانستان کو بنایا ہوا ہے۔ مثلا سارا خان کے مجسمے کے نیچے جو تختی لگی ہے اس میں سارا خان کو پورے پنجاب کی آزادی کے لیے لڑنے والا ایک غازی کہا گیا ہے اور شیشا سوری کو ایک افغانی لٹیرا کہا گیا ہے۔ تاہم تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں پنجابی قومیت کا کوئی تصور نہیں تھا اور اس کے سارے باشندے ہندوستانی یا ہندی کہلاتے تھے۔ رائے سارا خان گکڑ پنجاب کی آزادی کا کوئی جنگ نہیں لڑا تھا، وہ صرف اپنے لیے اور اس زمین کی خود مختاری کے لیے لڑ رہا تھا جو کہ گکڑوں کی ملکیت تھی۔ نہ ہی شیشا سوری نے پنجابیوں کے خلاف کوئی جنگ ڈکلیئر کی تھی۔ اس کا گکڑوں کے ساتھ کنفلکٹ اس لیے آیا کیونکہ وہ اس کے دشمن مغلوں کا ساتھ دے رہے تھے اور انہوں نے اس کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چونکہ گکڑ ہندوستان کے بارڈر کے قریب آباد تھے اور وہ اس کی سلطنت کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گئے تھے، اس لیے ان کو سختی سے دبایا گیا۔ شیشا سوری جیسی قدور شخصیت کو افغانی لٹیرا کہنا انتہائی مذاق خیز بات ہے۔ تاریخی حقائق یہ ہیں کہ اس نے موجودہ پنجاب میں بے مثال امن اور لا اینڈ آرڈر قائم کیا اور اس نے رازنوں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا۔ اس کے زمانے میں ہندوستان بشمول پنجاب میں اتنی زیادہ زرعی ترقی ہوئی کہ ایران اور توران میں اس کی سلطنت کو ایک سرسبز باغ سے تشبیہ دی جانے لگی۔